اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی الائمة الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 5 شعبان المعظم سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر تمام اہل ولا اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام کا اسم گرامی علی، والد ماجد کا نام حسین ابن علی، والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو بنت یزدجرد، آپ کا مشہور و معروف لقب سید الساجدین، کنیت ابو القاسم، مدت امامت 34 برس ہے۔ امام علیہ السلام کی شخصیت ہدایت کا وہ مینار اور خانوادہ پیغمبر کا وہ چمکتا ہوا چراغ ہے کہ جن کی ساری حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل اور مشعل راہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے امام علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ لکھا کہ قلما یوجد کتاب زہد و موعظۃ لم یذکر فیہ قال علی بن الحسین او قال سید الساجدین، کہ شاید ہی کوئی ایسی کتاب کہ جو وعظ و نصیحت کے اوپر مشتمل ہو لیکن اس کے اندر امام علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت نقل نہ ہوئی ہو۔ امام علیہ السلام کا علمی شاہکار ایک اور کتاب صحیفہ سجادیہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کتاب کے بارے میں بھی علماء نے یہ لکھا کہ جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ توحید کی پہچان کرواتی ہے، یہ کتاب امام علیہ السلام کی مخلوق کو خالق سے ملانے کا طریقہ بتلاتی ہے۔ امام علیہ السلام کے بارے میں روایات کے اندر نقل ہوا کہ جب وضو کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تو امام کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام ان جملوں کے ساتھ دعا فرماتے: الہی عبیدکا ببابکا اسیرکا بفنائکا سائلکا بفنائکا یشکو الیک ما لا یخفا علیک لا تردنی عن بابکا، کہ میرا اللہ تیرا عبد، تیرا غلام، فقیر، مسکین بندہ تیرے دروازے پہ ہے، تجھ سے اس چیز کا سوال کر رہا ہے کہ جو تیرے لیے مخفی اور پنہاں نہیں ہے بلکہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اپنے دروازے سے خالی نہ پلٹانا۔ مزید ان جملوں کے ساتھ امام علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے: رب کم من نعمت انعمت بها علی قل لک عندها شکری کم من بلیۃ ابتلیتنی بها قل لک عندها صبری کم من معصیۃ اتیتها فسترتها فلم تفضحنی، میرا اللہ تو نعمتوں کو نازل کرنے والا ہے لیکن تیرا بندہ نعمتوں کے مقابلے میں شکر ادا نہیں کرتا۔ تو نے اگر کہیں پہ مصیبت اور آزمائش میں ڈالا تو اس مصیبت اور آزمائش کے بدلے میں صبر نہیں کیا، اگر تیری معصیت انجام دی تو وہ ذات ہے کہ جو اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا۔ اور یہ بات بھی یہاں یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو ان جملوں کے ساتھ دعا کر رہی ہے کہ جو عصمت اور عہدہ امامت کے اوپر فائز ہے، جس سے گناہ کرنا تو دور بلکہ گناہ کا سوچنا بھی بہت بعید ہے۔ تو واضح سی بات ہے کہ یہ ہمیں طریقہ سکھلانے کے لیے اس ذات سے مانگنے کا سلیقہ امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام یہ وہ شخصیت کہ جو ہر دن اور رات کے اندر ہزار رکعت کو انجام دینے والی شخصیت، یقیناً جب وضو کرتے وقت چہرے کی یہ حالت ہو جایا کرتی اور ان جملوں کے ساتھ دعا فرماتے تو یہ شخصیت جب اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتی تو پھر اس وقت کیفیت کیا ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ وَكَانَ اِذَا وَقَفَ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَتْ أَعْضَاؤُهُ ترتعد من خشیت اللہ، امام علیہ السلام جب اپنے رب کے حضور عبادت کے لیے آتے تو امام کے جسم کے سارے اعضاء کے اوپر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ مُوَدِّعٍ يُرَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بَعْدَهَا أَبَدًا،
کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کپکپی کی حالت میں بھی اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز انجام دیا کرتے تھے کہ تاریخ میں یہ بات لکھی گئی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر ایسی نماز کسی نے بھی نہ انجام دی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی بزرگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں حاجیوں کے قافلے میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک 7 یا 8 سال کا بچہ اس قافلے میں پیدل چل رہا ہے۔ اب میں نے سوال کیا، میں نے آ کر سلام کیا اور پھر سوال کیا کہ مع من قطعت البر، تو نے کس طرح یہ صحرا عبور کیا؟ اس بچے نے جواب دیا مع البار، میں نے اپنے رب کی مدد کے ساتھ اس صحرا کو عبور کیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ جواب سنا تو اس بچے کی قدر و منزلت میری نگاہ میں بڑھ گئی، اور پھر میں نے اگلا سوال کیا این زادکا وراحلتکا، تیری سواری اور تیرا زاد سفر کہاں ہے؟ تو اس بچے نے پھر جواب دیا زادی تقوایا وراحلتی رجلایا وقصدی مولایا، کہ میرا زاد سفر میرا تقوی ہے جو مجھے آخرت میں کام آئے گا، میری سواری میری یہ ٹانگیں ہیں جو رب نے مجھے عطا کی ہیں، میں اسی زاد راہ اسی تقوی سے انہی ٹانگوں کے ساتھ چل کر اس نعمت کو استعمال کر کے اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں۔ اب یہ کہتا ہے کہ جب یہ جواب سنا تو اس بچے کی قدر و منزلت مزید میری نگاہ میں بڑھ گئی۔ پھر میں نے سوال کیا ولدی ممن تکون، تیرا سلسلہ نسب کہاں تک جاتا ہے؟ تو فرمایا مطلبی، میں عبد المطلب کی اولاد سے ہوں۔ کہا ابن لی، میرے لیے مزید بیان کرو۔ تو پھر فرمایا ہاشمی، میں ہاشم کی اولاد سے ہوں۔ میں نے پھر کہا کہ ابن لی مزید بیان کرو۔ پھر کہا علوی فاطمی، انا علی ابن الحسین، میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں۔ میں نے کہا سیدی و مولائی حل قلت شیئا من شعرک، کیا آپ نے کچھ شعر بھی کہے ہیں؟ فقال نعم، امام نے فرمایا ہاں میں نے کہے ہیں۔ فقلت انشدنی شیئا من شعرک، تو پھر میرے لیے بھی چند اشعار کہیے۔ وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لنحن علی الحوض ضوادہ، کہ حوض کوثر کے اوپر قبضہ ہمارا ہوگا، نذوق و نسقی ورادہ، جو آئے گا حوض کوثر کے اوپر ہم اسے حوض کوثر پلائیں گے۔ ما فاز من فاز الا بنا، اس دنیا و آخرت میں جو بھی کامیاب ہوگا وہ ہمارے صدقے سے کامیاب ہوگا۔ وما خاب من حبنا زادہ، اور جس نے ہم سے محبت کی ہے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ ومن سرنا نال منا السرور، جس نے ہمیں خوش کیا یقیناً وہ ہم سے خوشی پائے گا۔ ومن ساءنا ساء میلادہ، اور جو ہم سے بغض رکھے گا، جو ہماری برائی کرے گا، تو پھر اس کی ولادت میں طہارت نہیں ہوگی۔ ومن کان غاصبنا حقنا، جس نے ہمارے حق کو غصب کیا، یوم القیامت میعادہ، پھر یقیناً ہمارے حق کو اہل حق کی طرف پلٹایا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔